بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یونس علیہ السلام، قرآن پاک میں آپ کا ذکر بار بار آیا ہے۔ سورہ انعام، سورہ یونس اور سورۃ انبیاء میں آپ کا ذکر مبارک ملتا ہے۔ ملک عراق کے شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ جس شہر کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اس کی آبادی 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتے اور اچھائیوں کی ہدایت کرتے۔ اس بات سے آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ آخر قوم کی بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، اور یہ کہہ کر بستی سے باہر نکل گئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد بستی والوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام عذاب کی پیشین گوئی کر کے گئے ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے اس معاملے پر غور کیا جائے۔ ان کے مشورہ میں یہ طے ہوا کہ اگر جمعرات کو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے تو سمجھو کہ صبح ہم پر یقیناً عذاب آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی سے باہر نکل گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں، مگر جب ان کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے باہر ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان سے عذاب ہٹا دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، مگر عذاب نازل نہ ہوا۔ قوم کے توبہ اور استغفار کا ان کو علم نہ تھا، اس لیے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب اگر میں بستی میں گیا تو مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان بستی والوں کا قانون یہی تھا کہ جھوٹے آدمی کو قتل کر دیتے تھے۔ اس بنا پر حضرت یونس علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے اور چلتے چلتے گئے، یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی، اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو رک گئی۔ ملاح نے کہا، اس کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ نہیں اترے گا کشتی نہیں چلے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں، مجھے سمندر میں ڈال دو۔ اور یہ اس وجہ سے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کرنے میں اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، خود ہی ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ کام اگرچہ جائز تھا مگر انبیاء کی شایان شان نہ تھا۔ کشتی والے چونکہ آپ کو جانتے تھے، اس لیے آپ کو پانی میں ڈالنے پر تیار نہ ہونے اور گرا ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ چنانچہ کئی مرتبہ گرا ڈالا گیا، ہر مرتبہ آپ ہی کا نام نکلا۔ لوگوں نے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیر سے منہ کھولے کھڑی تھی، اس نے اللہ کے حکم سے آپ کو نگل لیا۔ لیکن حضرت یونس اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے۔ اگر آپ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، وہ ہر توبہ قبول کرنے والے کی توبہ قبول کرتے ہیں اور ہر پناہ چاہنے والے کو پناہ بخشتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی مرضی معلوم کیے بغیر بستی چھوڑ کر آنے پر شرمندہ تھے، چنانچہ پانی اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں ہی پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اے اللہ तेरे सिवा कोई معبود नहीं, تو हर ऐब से पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की और गम से निजात दे दी। मछली के पेट से निकालकर मैदान में डाल दिया और इस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के अपनी कौम से रवाना होने के बाद अल्लाह ताला ने उन पर एक बड़ा सख्त अजाब भेजा, लेकिन जब कौम ने देखा कि अजाब आ रहा है तो वो सब मैदान में आकर अल्लाह से इस्तग़फ़ार और तौबा करने लगे। अल्लाह ने अजाब दूर कर दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तंदुरुस्त होकर दोबारा कौम के पास आए तो वो उनके इंतज़ार में थे। चूँकि उन्होंने अपनी आँखों से अजाब के आसार देख लिए थे, इसलिए सब के सब ईमान ले आए और सदियों तक खूब अमन चैन से रहे। इस तरह अल्लाह का वादा पूरा हुआ कि जो लोग ईमान लाएंगे इनको मैं खूब रिस्क दूंगा और बरकतें अता करूंगा। चुनांचे यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम से वो तमाम अजाब और तकालीफ दूर हो गई जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बद्दुआ और नाराज़गी की वजह से इन पर मुसल्लत हो गई थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जो दुआ की बड़ी करामत है। अब भी जब कोई मुसीबत या आफत नाजिल होती है तो इसको पढ़ा जाता है, अल्लाह पाक इसकी बरकत से आफात को दूर कर देता है। सुभान अल्लाह। ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और